جانثار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نوشیروان کو اب جب سے پتہ چلا ہے کہ دعا لاک اپ میں ہے، لیکن نوشیروان تو حقیقت کشمالہ کی جان چکا تھا۔ کشمالہ کی حقیقت جاننے کے بعد جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ دعا لاک اپ میں ہے، یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب وہ کہتے کہ جعفر، یہ سب کچھ کیسے ہوا اور تم نے کیسے ہونے دی؟ جعفر کہتے کہ سائیں صاحب، دعا بی بی یہی ڈیزرو کرتی تھی، انہوں نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوشش تو ناکام رہی۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر آپ کی نظروں میں دھول چونک رہی تھی، آخر کیسے اسے باہر چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن جو کچھ بھی کشمالہ نے کیا انہوں نے خود ہی کیا، اس بارے میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ نوشیروان اب بہت ہی غصے میں کہتے ہیں کہ جعفر، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دعا سرفراز کے ساتھ مل کر میری نظروں میں دھول چونک رہی تھی، یا پھر دعا نے مجھے زہر دیا تھا؟ یہ باتیں اب بہت ہی زیادہ سب کو وہاں پر حیران کر دیتی ہیں۔ بابا سائیں کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نوشیروان، بیٹا، لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں رہے، اس لڑکی نے تمہارا بہت ہی فائدہ اٹھایا، لیکن اس لڑکی کو اب تمہارا فائدہ میں اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر کشمالہ کراچی میں نہ ہو، شاید آج ہم تمہیں کھو دیا ہوتا۔ یہ سننے کے بعد نوشیروان کہتے کہ کشمالہ کراچی میں نہ ہوتی تو آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا۔ کشمالہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کیا مطلب ہے سائیں صاحب آپ کی ان باتوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا؟ نوشیروان کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں؟ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی ہے تو سائیں صاحب آپ اس بات کو چھوڑیں، اس قابل واقعی ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کی زندگی میں رہتی، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوا۔ آپ نہیں جانتے کہ سرفراز بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا جب وہ یہاں پر ہاسپٹل میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، اسی وجہ سے تو بابا سائیں نے ہاسپٹل سے نکال دیا تھا۔ یہ بات سن کر نوشیروان کہتا ہے کہ بابا سائیں، کیا آپ نے دعا کو ہاسپٹل سے نکالا تھا؟ بابا سائیں کہتے ہیں کہ نوشیروان بیٹا، تمہیں بہت ہی زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ، لڑکی اگر اس قابل ہوتی تو آج تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ نوشیروان کہتے ہیں کہ آخر میں آپ کو یقین کیسے کرواؤں کہ یہ سب کچھ دعا نے نہیں بلکہ کسی اور نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ جب یہ بات نوشیروان کرتا ہے تو جعفر کا شک تو کشمالہ پر ہی جاتا ہے کہ جعفر نے جب سے نوشیروان کے انگوٹھے پر سیاہی لگی دیکھی، جعفر کو تبھی کشمالہ پر شک ہو گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کشمالہ نے اتنی گھٹیا حرکت کی بھی تو کی کیوں؟ کشمالہ کے علاوہ تو اس وقت نوشیروان کے ساتھ کمرے میں موجود صرف کشمالہ تھی، کشمالہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، لیکن جعفر اس بات کی خود تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ وہ بابا سائیں یا اماں سائیں میں سے کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا سائیں اور اماں سائیں اس وقت بہت ہی پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو میں نہیں بڑھانا چاہتا، اس لیے کشمالہ کے بارے میں مجھے خود ہی جاننا ہوگا۔ یہ تو جعفر اب کشمالہ کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں کہ کشمالہ آخر کرتی کیا ہے۔ شیروان کی کہی ہوئی باتیں جعفر کو کہیں نہ کہیں سچ بھی لگتی ہے۔ صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کشمالہ کس طرح سے سرفراز کو اپنی آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اب اماں سائیں کو بھی اس بات کا شک ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کس طرح سرفراز اور کشمالہ کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی باتیں چل رہی تھی۔ اس کا راز تک جاننا اماں سائیں بھی چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر تو اس بات کی تحقیق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سائیں اس حق میں تو بالکل بھی نہیں تھی کہ کشمالہ اس طرح جا کر دعا کو جیل میں پہنچا دے، لیکن کشمالہ نے جو حرکت کی تھی، بابا سائیں کو اس حرکت پر اعتراض تھا کہ تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ بھی تھا ابھی تک دعا نوشیروان کی بیوی تھی۔ اللہ سب کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ بابا سائیں اب نوشیروان کی بیوی دعا نہیں بس میں ہی ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد نوشیروان کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آپ کون ہوتی ہیں کرنے والی؟ میری بیوی ہے، تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی ہے صاحب بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے خود اسے طلاق دے دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ ابھی بھی ان کے ساتھ قائم ہے۔ یہ بات سن کر اب نوشیروان بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے کب دعا کو طلاق دی؟ نوشیروان کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، میں مر بھی جاؤں تو میں طلاق نہیں دوں گا دعا کو، دعا ہمیشہ ہی میری بیوی رہے گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نے دعا کو طلاق دی تھی؟ اب نوشیروان کے کو دور کرنے کے لیے کشمالہ اپنے بیگ کی جانب بڑھتی ہے، اپنے بیگ سے وہی اب پیپر نکال کر نوشیروان غزنوی کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے خود ہی پر اپنے انگوٹھے لگائے تھے۔ اب یہ دیکھ کر جعفر سمجھ جاتا ہے کہ کشمالہ نے یہی انگوٹھے تو نوشیروان کے اپنے پیپرز پر لگوائے تھے، اور اتنی گھٹیا چال کیسے چل سکتی ہے؟ اب جعفر خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہتا ہے کہ آخر کشمالہ حد تک گر سکتی ہے، وہ بھی اس کا تماشا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جعفر کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ کشمالہ عورت تھی جس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا، دعا تو غلط کبھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ دعا کے ساتھ سرفراز کو ملا کر اس نے نوشیروان کی نظروں میں گرانا چاہا تھا، لیکن اب کشمالہ تمہارا تو انجام بہت ہی جلد میں سب کے سامنے لے کر آؤں گی۔ جب کشمالہ سرفراز کے ساتھ مل کر بات کر رہی ہوتی ہے دعا کے بارے میں، جب سرفراز اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو جعفر دور کھڑا ہو کر ان دونوں کی تصویر بنا لیتا ہے، جہاں پر کشمالہ سرفراز سے کافی الجھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب نوشیروان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، کیا واقعی میں نے بے ہوشی کے عالم میں کہیں دعا تو نہیں دے دی؟ اب بابا سائیں اور اماں سائیں بھی کافی پریشان ہیں کہ نوشیروان کو ہاسپٹل میں لے آنے کے بعد ہم تو یہاں پر تھے، لیکن نوشیروان نے تو ہمارے سامنے طلاق نہیں دی۔ نوشیروان اب اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور
کہتا ہے کہ جعفر جاؤ اور جا کر تم اپنی بی بی سائیں کو لاک اپ سے باہر نکال کے کیا کرنا ہے وہ میں خود سوچ لوں گا۔ اب جعفر تو پریشان بہت ہی زیادہ ہے۔ جعفر سوچتے ہے کہ آخر یہ سب کے سامنے راز میں لے کر بھی آؤں تو کہتا اعلیٰ بی بی تو بہت ہی شاطر دماغ عورت ہے۔ اب جیسے ہی جعفر دعا کے پاس جاتے ہیں تو دعا اسے دیکھ بہت ہی حیران رہ جاتی ہے۔ جعفر اپنے لائر کو لے کر اب جیسے ہی جاتے ہیں اور دعا کی رہائی کروا لیتا ہے۔ خوش بھی ہوتی ہے سن کر کے نوشیروان اب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں نوشیروان سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن جعفر کہتے ہیں کہ نہیں بی بی صاحب، آپ کا ان سے ملنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو ایک بہت ہی بڑی مصیبت سے گزرنا پڑے۔ سائیں صاحب آپ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو۔ یہ بات سن کر دعا کہتی ہے کیا تمہارے نوشیروان غزنوی کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے؟ لیکن جعفر اب دعا کو حقیقت نہیں بتاتا، کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں بی بی سائیں نہیں پتا۔ جعفر دعا کو لے کر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فہمیدہ اور اسلم تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ فہمیدہ اور اسلم تو تھانے جا کر بہت ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پولیس آفیسر اسلم سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو اتنی آسان کر دیا جائے گا؟ بھول جائیں کہ آپ کی یہ بیٹی تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی تو یہ پوری عمر جیل میں سڑتی رہے گی۔ اب بہت ہی زیادہ اسلم کو پریشان رات بھر کرتی رہی، لیکن دعا کو دیکھ کر اسلم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ صرف اسلم اپنی پوری امید کھو چکا تھا دعا کو گھر واپس لانے کی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی اپنی بیٹی کو واپس گھر لے کر آ سکتا تھا۔ لیکن اسے نوشیروان کی طرف سے بھی کوئی بھی ہوپ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دعا نے غلطی کی ہے یا نہیں، لیکن اس کی سوتن نے تو اس پر غلطی ڈال کر اسے جیل میں بھجوا دیا۔ جعفر جیسے ہی چھوڑ کر جاتے ہیں تو دعا کی ماں سے گلے لگا کر کہتی ہے کہ شاید دعا میں نے ایک دفعہ سے پھر کھونے کا تمہیں کر لیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے اپنی دعا کو ایک دفعہ سے پھر کھو دیا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ نہیں اماں، جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میرے ساتھ کیسے ہو سکتے؟ اب میں بتاؤں گی کشمالہ کو کہ کس طرح کسی کے ساتھ غلط کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بات سننے کے بعد فہمیدہ کہتی ہے کہ دعا میں نہیں چاہتی ایک دفعہ پھر کھو دوں۔ اب فضا کا رویہ تو ابھی بھی دعا کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ دعا کہتی ہے کہ فضا آخر کب تمہیں یقین آئے گا؟ میں نے تو کبھی بھی سرفراز کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے مخلص اور سچے دل سے نوشیروان کو قبول کیا تھا، نہ میں اس سے کبھی محبت کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچ سکتی۔ غزنوی نے اپنی زندگی میں مجھے اتنا اعلیٰ مقام دیا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ غزنوی شخص کو چھوڑ کر سرفراز جیسے گھٹیا شخص کو اپنی زندگی میں اپناتی؟ یہ سننے کے بعد فضا کہتی ہے کہ بس یہ باتیں تمہاری کسی اور کو اپنا سکتی ہیں، لیکن مجھے تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ دعا میں نے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، کیسے بول سکتی ہوں؟ دعا کہتی ہے کہ فضا بس ایک دم پر بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ فضا کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی کر دی جو میں نے تم پر بھروسہ کیا، کاش کہ میں نے اپنے شوہر پر بھروسہ کیا ہوتا تو آج بچے کے سر پر اپنے باپ کا سایہ تو ہوتا جو اس دنیا میں ہی نہیں آیا۔ یہ باتیں اب کافی زیادہ دعا کو ہرٹ بھی کرتی۔ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ چلیے میرے ساتھ، میں غزنوی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد سرفراز کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کی حقیقت تو بتا کر میں سب کو رہوں، اس نے کشمالہ کے ساتھ مل کر میرے ساتھ گٹیا کھیل کھیلا اور نہ ہی میں نے نوشیروان کو زہر دینے کی کوشش کی۔ فہمیدہ اور اسلم کہتے ہیں کہ دعا بیٹا، اب اگر تمہارے ساتھ اس گھر والوں نے کچھ غلط کیا تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی تو نوشیروان کی پہلی بیوی نے تمہیں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، اس نے تو ہاسپٹل میں بھی تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ ابا سائیں اور اماں سائیں تمہیں کتنی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ سننے کے بعد دعا کہتی ہے کہ نہیں اماں، پر تو اب مجھے جانا ہی ہوگا سب کو حقیقت بتانے کے لیے۔ حقیقت بتائے بغیر تو میں کبھی بھی نہیں رہوں گی، جب تک میں حقیقت نہیں بتا دوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ باتیں سننے کے بعد اب اسلم کہتے ہیں کہ دعا بیٹا ایک دفعہ سے پھر سوچ لو، پہلے وہ لوگ تمہیں جیل تک پہنچا کر آ چکے، اب انہوں نے کچھ غلط کیا تو ہم بیٹا اتنے پیسے تو نہیں رکھتے کہ ہم کوئی بھی کیس تمہارے لیے لڑ سکے، ہم تو پہلے ہی پتہ نہیں رات کیسے گزار رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اب فہمیدہ اور اسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ وہ نوشیروان کو ساری سچائی بتا سکے۔ جیسے ہی دعا پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ میں سائیں صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن گھر کے گارڈز کو کشمالہ نے سختی سے منع کیا ہوتا ہے کہ کوئی کے گھر والوں میں سے آئے تو انہیں اندر آنے کی اجازت آپ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ ان فیکٹ دعا کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اب اجازت نہیں ہے۔ تو گھر کے سارے ملازم ہی خرید چکی تھی، انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو کشمالہ نے کہنا تھا۔ اب ملازم آتے ہیں، کشمالہ نوشیروان غزنوی کے پاس ہوتی ہے۔ ملازم کہتے ہیں کہ بی بی سائیں دعا آئی ہے اور وہ ضد کر رہی ہے گھر میں آنے کی۔ نوشیروان کہتے ہیں کہ اگر وہ آئی ہے تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے روکنے کی؟ سننے کے بعد ملازم اب کشمالہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ اب نوشیروان کہتے ہیں کہ آپ نے روکا ہے دعا کو یہاں پر آنے کے لیے؟ اللہ کہتی ہے کہ ہاں سائیں، میں نے انہیں روکا ہے یہاں پر آنے کے لیے، وہاں پر نہیں آ سکتی، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ خبردار
آج کے بعد دعا کو اس گھر میں آنے کے لیے آپ نے روکا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سننے کے بعد کشمالہ اب بہت ہی خاموش رہتی ہے اور دعا کو اندر آنے کے لیے شیروان بھیجتا ہے ایک ملازم کو کہ دعا کو جلدی سے اندر لے کر آئیے۔ دعا جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتی ہے تو بابا صحیح دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں کہ لڑکی، جب میں نے تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، تم کون ہوتی ہو آنے کے لیے؟ دعا کہتی کہ میں یہاں پر سب کے سامنے سچائی بتانے کے لیے آئی ہوں کہ نوشیروان غزنوی کو زہر میں نے نہیں دیا، وہ میرا شوہر ہے، تو میں اسے زہر دینے کی کوشش بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بات سننے کے بعد بابا صحیح کہتے ہیں کہ بات کی بھی تو کی کیوں؟ کشمالہ کے علاوہ تو اس وقت نوشیروان کے ساتھ کمرے میں موجود صرف کشمالہ تھی، کشمالہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن جعفر اس بات کی خود تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ وہ بابا صحیح یا اماں صحیح میں سے کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا صحیح اور اماں صحیح اس وقت بہت ہی پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو میں نہیں بڑھانا چاہتا، اس لیے کشمالہ کے بارے میں مجھے خود ہی جاننا ہوگا۔ یہ تو جعفر اب کشمالہ کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں کہ کشمالہ آخر کرتی کیا ہے۔ شیروان کی کہی ہوئی باتیں جعفر کو کہیں نہ کہیں سچ بھی لگتی ہے۔ صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کشمالہ کس طرح سے سرفراز کو اپنی آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اب اماں صحیح کو بھی اس بات کا شک ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کس طرح سرفراز اور کشمالہ کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی باتیں چل رہی تھی۔ اس کا راز تک جاننا اماں صحیح بھی چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر تو اس بات کی تحقیق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صحیح اس حق میں تو بالکل بھی نہیں تھی کہ کشمالہ اس طرح جا کر دعا کو جیل میں پہنچا دے، لیکن کشمالہ نے جو حرکت کی تھی بابا صحیح اس